سجانے کا یہی رستہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیہ، یزیدیہ، بیت دشمن سے لانا، اللہ صاحب کی صحت و سلامتی واسطے بابا سے بلند صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنة للموحدين والنار للمعاندين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الفرسي الأقصى العربي السراج المضيء والكوكب الدوري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المقدس والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين بالقاسم محمد المعراج ذكره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين وأدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. الذي في التوراة الشعر وفي الإنجيل أذكار وفي الزبور أوصاف وفي القرآن إعلانه. قال الله تبارك وتعالى في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عزیزان گرامی، خدا متعال اپنی ذات کلام میں یہ ارشاد فرما رہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. یہ ہے میرا سیدھا راستہ. صلوات پڑھیے محمد والے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدر محمد والے محمد بابا سے بلند صلوات. خدا متعال اپنی ذات کلام میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. یہ ہے میرا سیدھا راستہ. فاتبعوہ، اس راستے کی اتباع کرو، پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دنیا والوں نے جو راستے بنائے ہیں ان پر نہ چلنا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر ان راستوں پر چلے تو فرمایا پھر اللہ کی صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون. تمہارا پروردگار تمہیں یہ نصیحت کر رہا ہے شاید کہ تم متقی بن جاؤ. آپ کو جو اسی صراط مستقیم ہے کیا کہا؟ ہاذا صراط مستقیم، یہ ہے میرا سیدھا راستہ. تو پروردگارا کیا کبھی تو چلا کے راستہ بنا؟ راستہ یا تو پہلے سے بنا ہوتا ہے یا کچھ لوگ چل چل کے راستہ بنا دیتے ہیں. تو اللہ فرمائے اللہ آگا میرا بھی مستقیم، یہ ہے میرا سیدھا راستہ. تو پروردگارا تیرا تو جسم نہیں،
کہ تو چلا ہو اور صراط مستقیم بنی ہو تو آواز قدرت ہے کہ میں نے قرآن بھیجا کس لیے ہے؟ قرآن کو پڑھو تو قرآن نے پکار کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم کہ محمد تو ہے ہی صراط مستقیم پر. اور انبیاء کے بارے میں کہا وَاتَّبَعْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. انبیاء کو ہم نے ہدایت کی صراط مستقیم کی طرح اور رسول صراط مستقیم پر. تو پتہ چلا کہ پیغمبر چلتے جا رہے ہیں صراط مستقیم بنتی جا رہی ہے اور انبیاء اسی راستے پر چل رہے ہیں. تو پیغمبر صراط مستقیم پر اور انبیاء وَاتَّبَعْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. انبیاء صراط مستقیم کی طرح. تو پتہ چلا آدم محمد کے پیچھے، نور محمد کے پیچھے، ابراہیم محمد کے پیچھے، موسیٰ محمد کے پیچھے، عیسیٰ محمد کے پیچھے 1,23,999 انبیاء ہیں صراط مستقیم کی طرح اور رسول صراط مستقیم پر. اور ایک وہ دن آیا کہ یہی رسول ہیں دائیں طرف حسن بیٹھے ہیں، بائیں طرف حسین بیٹھے ہیں، کچھ حسن کے ہاتھ میں ہیں، کچھ حسین کے ہاتھ میں ہیں. اب ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کس طرف مڑیں گے؟ کہیں گے جس طرف حسن چاہے گا، جس طرف حسین چاہے گا تو اسی طرف رسول مڑیں گے. تو جس طرف حسنین چاہیں گے اسی طرف رسول چڑھیں گے، جس طرف رسول مڑیں گے اسی طرف آدم مڑیں گے، ابراہیم مڑیں گے، موسیٰ مڑیں گے، عیسیٰ مڑیں گے. تو گویا عید کے دن حسنین کے ہاتھ میں صرف نانی کی زلف نہیں ہے، 1,24,000 انبیاء کی زلف ہے حسنین کے ہاتھ میں. بچے کہ نانا آج ہمیں ناکا چاہیے، ناکا چاہیے. تو وقت کوئی صحابی کہہ دیتا یا رسول اللہ میرے پاس ناکا موجود ہے میں دے دیتا ہوں، لیکن نہیں، جیسے بچوں نے کہا ہمیں ناکا چاہیے تو اسی وقت رسول نے دونوں گھٹنے دے گئے. اللہ اکبر، مسجد نبوی ہے، دونوں گھٹنے دے گئے. لیکن آپ نے ہزارہ مرتبہ یہ واقعہ سنا ہوگا. آج ایک جملہ حاصل کر رہا ہوں آپ کو. رسول نے گھٹنے دے کے بچے مچل جاتے کہ نانا ہمیں اصلی والا ناکا چاہیے. بچے مچل جاتے کہ نانا یہ کیا ہمیں اصلی والا ناکا چاہیے. بچے نہیں مچلے، کیا ہے؟ ایک مرتبہ کہا آؤ میں تمہارا ناکا بنتا ہوں. بیٹھتے رہتے، ایک طرف حسن بیٹھا، ایک طرف حسین بیٹھا. اب بچے کہتے ہیں نانا ناکی کی تو بہار ہوتی ہے، کا یہ دور دے دو. اب دور میں بچوں کے ہاتھ میں ہے. اب بچے کہتے ہیں نانا ناکا تو بولا کرتا ہے، ناکا تو بولا کرتا ہے. اور رسول کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی وما ينطق عن الهوى. وہ ہے جو بغیر وحی کے بولتا نہیں ہے، بغیر وحی کے بولتا نہیں ہے. اب بچے کہے نانا ناکا تو بولا کرتا ہے، اب یہ بغیر وحی کے بولتا نہیں. محمد آواز نکالے تو کیسے نکالے؟ اور بچوں کو راضی بھی کرنا ہے، بچوں کو راضی بھی کرنا ہے. بغیر وحی کے بولتا ہی نہیں ہے. تب کیا ہوا؟ ایک درمیان والا راستہ اختیار کیا کہ بچے بھی راضی ہو جائیں اور محمد جملہ بھی نہ ہو. پیغمبر نے کہا العصر العصر العصر. جب تیسری مرتبہ کہا جبرائیل آئے، آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ بس. اللہ تمہارے آپ نے 3 مرتبہ العصر کہا جس کے معنی کیا ہے؟ بخش سے. آپ نے 3 دفعہ کہا جہنم کے 3 طبقے بچ گئے.
تو پتہ چلا آج بچے نانے کو ناتا بنانے نہیں آئے تھے بلکہ امت کو بخشوانے کے لیے آئے تھے. کیجیے گا کہ پیغمبر کون ہے؟ سردار انبیاء اور شبیہ کس کی بنے ہیں؟ ناکا کی. شبیہ کس کی بنے؟ ناکا کی. تو اب دیکھیے حیوان سے افضل انسان، انسان سے افضل مسلمان، مسلمان سے افضل مومن، مومن سے افضل متقی، متقی سے افضل امام المتقین، امام المتقین سے افضل کون؟ نبی، نبی سے افضل رسول، رسول سے افضل اولو العزم من الرسل، اور اولو العزم کا سردار حسنین کا نانا. تو افضل ترین شبیہ بن رہا ہے کمتر کی، افضل ترین شبیہ بن رہا ہے کمتر کی. وہاں بہت سارے سے کوئی کہہ دیتا یا رسول اللہ شبیہ بدعت ہے، کوئی کہہ دیتا ہے شبیہ بدعت ہے. تو یہ افضل ترین شبیہ بن رہا ہے جس کی کمتر کی. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ کمتر کو شبیہ بناتے ہیں افضل کی. تو وہاں بدعت نہیں، جب یہاں شبیہ بنے تو کہنے لگتے ہیں بدعت ہے. سلام پڑھے محمد تو صرف بولنے کی بات نہیں. بما جب کو امر ہوا ان ہوا الا واحد یوحا، صرف بولنے پہ پابندی نہیں بلکہ پیغمبر نے خود بتا دیا. سورہ انعام قرآن مجید کا 6واں سورہ اور اس کی 162 اور 63 نمبر آئے. کیا میرا بھی دن سے ذرا اپنا تعارف کرا ہے. اور ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. میرا بھی دن سے کہہ دیجیے، یہ پہچانتے نہیں نا آپ کو، ذرا ان کو بتا دیں کیا؟ ان صلاتی میری نماز اللہ کے لیے، و نسکی میری ساری عبادت اللہ کے لیے، و محیای و مماتی میری کیا زندگی بھی اللہ کے لیے، میری موت بھی اللہ کے لیے. یعنی بتا رہے ہیں میرا اٹھنا بھی اللہ کے لیے، میرا بیٹھنا بھی اللہ کے لیے، میرا سونا بھی اللہ کے لیے، میرا جاگنا بھی اللہ کے لیے. یعنی بتا رہے ہیں اگر مکے میں ہوں تو اللہ کے لیے، اگر مکے میں ہوں تو اللہ کے لیے، اگر ہجرت کر رہا ہوں تو اللہ کے لیے، اگر بستر پر کسی کو سلا رہا ہوں تو اللہ کے لیے، مدینے جا رہا ہوں تو اللہ کے لیے. یعنی کوئی بتا دیا اگر اٹھوں تو اللہ کے لیے، اگر اٹھاؤں تو اللہ کے لیے. میرا ایک ایک لمحہ اللہ کے لیے. جس کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کے لیے ہو اب اس کی زندگی عام نہیں ہوگی. سورہ والضحیٰ صلوات علی محمد قرآن مجید کا قیام نمبر سورہ اس کی ابتدائی آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی. فرمایا میرا حبیب والضحیٰ مجھے دن کے گرم وقت کی قسم، واللیل اذا سجا جب رات چھا جائے اس وقت کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی تیرے رب نے کبھی تجھے اکیلا نہیں چھوڑا، تیرے رب نے کبھی تجھے اکیلا نہیں چھوڑا. وما قلی اور نہ تیرا رب کبھی ایک لمحے کے لیے تجھ پہ ناراض ہوا ہے. توجہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مجھے دن کے گرم وقت کی قسم. اللہ قرآن نے اپنا کلام بتا رہا ہے کیا؟ مجھے دن کے گرم وقت کی قسم.
جب رات چھا جائے اس وقت کی قسم ماں بچہ کا رب کا ماخلہ تیرے رب نے میرا ابھی کبھی تجھے اکیلا نہیں چھوڑا. تو گویا رسول وہ ہے جس کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کی ہمراہی میں گزر رہا ہے. تو جس کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کی ہمراہی میں گزرے اس کی زندگی میں نہ کبھی ہذیان ہوگا نہ کبھی ہذیان ہوگا. اور کہا کیا والا سو کا یہودی کا ربوں کا پتہ تھا. میرا حبیب میں اتنی نعمتیں دوں گا کہ تو راضی ہو جائے, تو راضی ہو جائے. بس اسی منزل پہ لانا تھا, اسی منزل میں لانا ہے. کیا کہا والا سو کا یہودی کا ربوں کا پتہ تھا. میری خواہش یہ ہے کہ تو راضی ہو جائے. یہ نماز پڑھتے ہو اس میں شرط کیا ہے؟ قربت اللہ, اللہ کے قریب ہونے کے لیے. یہ قریب کے سامان ہے, یعنی اللہ راضی ہو جائے اس کی رضا کے لیے. تو نماز پڑھی قربت اللہ, روزے رکھے قربت اللہ, حج کیا قربت اللہ. تو ساری کی بات کی قربت اللہ کہ اللہ راضی ہو جائے. اگر جب آدم نے عبادت کی تو قربت اللہ نہیں کی, قربت اللہ. نوح نے عبادت کی قربت اللہ, ابراہیم نے عبادت کی قربت اللہ. تو آدم کی خواہش اللہ راضی ہو جائے, نوح کی خواہش اللہ راضی ہو جائے, ابراہیم کی خواہش اللہ راضی ہو جائے, موسیٰ کی خواہش اللہ راضی ہو جائے, عیسیٰ کی خواہش اللہ راضی ہو جائے, شہداء کی خواہش اللہ راضی ہو جائے, صالحین کی خواہش اللہ راضی ہو جائے, تمام انبیاء کی خواہش اللہ راضی ہو جائے. اور اللہ کی خواہش والا توبہ یہودی کا ربوں کا بتانا. میرا حبیب میری خواہش یہ ہے کہ تو راضی ہو جائے. میری خواہش یہ ہے کہ تو راضی ہو جائے. اگر ہم پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کتنی نعمتوں پر راضی ہوں گے, آوازیں نکالا ہے گی تم کون پوچھنے والے, میں جانوں میرا رام جانے. اچھا تو پروردگارا تو بتا دے کتنی نعمتیں دے گا کہ جب میرا رسول راضی ہو جائے. آوازیں پوچھ رہے کہ میرا میرے حبیب کا ڈائریکٹ معاملہ ہے, کون سا جانے کہاں سے آتے ہیں, میں جانوں میرا حبیب جانے. تو اب یہ بھی معلوم کسی تفسیر والے نے نہیں لکھا کہ رسول کتنی نعمتوں کا راضی ہوگا, اور یہ بھی نہیں معلوم کہ اللہ کتنی نعمتیں دے گا. ایک بات ہے جو آپ سب کو معلوم ہے, مجھے بھی معلوم ہے, وہ کیا ہے کہ جب تک رسول راضی نہ ہو نعمتیں آتی رہیں گی. جب نعمت رک جائے سمجھو رسول راضی ہو گیا ہے. تو آئیے ذرا دیکھیں کہیں نعمت رکی یا نہیں. میدان غدیر سے آواز آئی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جب علی کو ولایت کا تاج پہنایا آواز قدرت آئی اب دین بھی مکمل ہو گیا, اجمیر سے بھی مکمل ہو گیا. تو عزیزان گرامی بس یہی وجہ ہے کہ اصل نعمت یہ ہے جب یہ مل جائے انسان صراط مستقیم پہ آتا. اور یہ اعلان اچانک, کوئی میرے منصوبہ نہیں, کوئی پروگرام نہیں. کیا ہے جیسے ہی حقنین کریمین شریفین یسلما فی دنیا والآخرہ کریم نانا مقام خود پہ پہنچا. اسی وقت آواز قدرت آئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. گھبراہٹ نہیں آ گئے. یہ ایک خطیب کہہ رہا تھا کہ مومنین کا یہ بولنا یہ پڑھنے والے کے لیے اکسیجن کا کام کرتا ہے. اور میرے 5 امام سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا آپ کی محبت کے دعوے دار بہت ہیں,
آپ کے حقیقی حقدار کی پہچان کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا جہاں ہماری فضیلت بیان ہو تو اس کا چہرہ ہماری فضیلت کو سن کر اس طرح نکھر جاتا ہے جس طرح چیت کے موسم میں شبنم سے لبریز ہو کر صبح کے وقت گلاب کا پھول کھیل نکلتا اور یہ بھی یاد رکھیے کہ نعرہ لگانا کوئی انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا. کیوں وجہ اس لیے کہ سائنس نے خلیہ کیا. وہ کیا سائنس کہتی ہے کہ ہر روز اپنے کل کی طرف کھینچ کے چلا جاتا ہے. تو جیسے ہی کل ایمان کا نام آتا ہے تو جس کے دل میں ایمان کا ذرہ سا بھی ہوتا ہے وہیں سے علی 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 سوال ہوتا ہے. قرآن مجید کا 5واں سورہ آیت کا نشان 67 فرمایا یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دے وہ پیغام جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے. سمجھو میری طرف ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. جیسے جبرائیل نے حکم پہنچایا اسی وقت پیغمبر فرماتے ہیں کہ بلال بس یہی رکو، جو آگے بڑھ گئے ہیں ان کو واپس بلاؤ، جو پیچھے ہیں ان کا انتظار کرو. تو ایک مرتبہ بلال کہتے ہیں اب بلال صرف نہیں بلکہ اور بھی لوگ تھے. بلال نے تو ایک بات پوچھی تھی، کیا؟ بلال کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جو آگے بڑھ گئے ایک تو نہیں ہے، میں کس کس کو نام لے کر بلاؤں؟ تو پیغمبر فرماتے کسی کا نام نہ لو، صرف اتنا کہہ دو حیا علی خیر، صرف اتنا کہہ دو. جو آپ کی آواز سنے بغیر چلے گئے ہیں انہیں اتنا کہہ دو حیا علی خیر العمل. برادران عزیز وہ دن اور آج کا دن ہم نے یہی اصول بنایا کہ جو آپ کی سزا سنے بغیر چلے جائے ہم یہی کہہ کے بلاتے ہیں حیا علی خیر العمل. پیغمبر فرماتے ہیں سلمان ابو ذر جاؤ یہ جو کانٹے دار جھاڑیاں ہیں یہ صاف کرو، یہ صاف کرو. میں کہوں گا یا رسول اللہ بڑے قابل صحابی موجود ہیں، بڑے طاقتور موجود ہیں، ان کو بھیج دیتے. یہ بوڑھے بیچارے صحابی آپ نے ان کو کہا کہ یہ کانٹے دار جھاڑیاں ہٹاؤ تو پروردگار کا حبیب ہے تو ان کو بھیجا، ان کو بھیج دیا ہے. تو آواز رسالت ہے کہ تم نہیں جانتے، یہ میں جانتا ہوں. میں نے ان کو بھیجا ہے جو علی کے راستے سے کانٹے ہٹانا. تو فرماتے میں نے ان کو بھیجا جو علی کے راستے کانٹے ہٹانا تو جانتے ہیں، دکھانا نہیں جانتے. اچھا ایک مرتبہ جب کانٹے ہٹے ادھر سے اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ علم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر یہ نہ پہنچایا تو پھر رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. آج تک رسول سے اللہ نے پورے قرآن میں ایسی بات نہیں کی جتنی آج سخت لہجے میں بات ہوئی ہے. تو پھر پروردگارا یہ کیا وجہ آج تک تو نے اتنی سخت نہیں کہا جتنا آج تو سخت آرڈر دے رہا ہے. تو شاید آواز خدا کا ہے کہ میں جس طرح اس کو سخت آرڈر دے رہا ہوں کہ نماز پہنچائی ہے اسی نے، روزے کا حکم پہنچایا، حج کا پہنچایا، کانٹے کھائے، پتھر کھائے، ساری مصیبتیں اٹھائی، لیکن کہہ رہا ہوں اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. تو تم بھی کان کھول کے سن لو، اگر یہ نہ مانا تو کچھ نہ
اکٹھے ہو کر آئے یا رسول اللہ نہ پہلے کوئی انتظام نہ کوئی پروگرام، یہ کیا اچانک آپ نے پروگرام بنایا جلسے کا؟ جہاں بھی کوئی جلسہ ہو آپ جب جاتے ہیں نا تو پہلے پوچھتے ہیں کہ بابا پانی کون ہے اور پھر خطیب کون ہے اور موضوع کیا ہے، پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے؟ یہ پوچھ کے جاتے ہیں۔ تو آئے یا رسول اللہ آج یہ جلسے کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ یہ پانی کون ہے اور خطیب کون ہے اور موضوع کیا ہے؟ مجھے سمجھنا آپ نے؟ تو اب رسول فرماتے گھبراتے کیوں ہو؟ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اس جلسے کا پانی ہے لا الہ الا اللہ اور خطیب ہے محمد رسول اللہ، موضوع ہے علی ولی اللہ۔ ایک مرتبہ رسول فرماتے ہیں ممبر بناؤ، کہنے لگے یا رسول اللہ یہاں کوئی انتظام نہیں ہے، کیسے ممبر بنائے؟ تو رسول فرماتے ہیں ایسا کرو، یہ جو پلان ہے ان کے اوپر اٹھاؤ، ایک دوسرے کے اوپر رکھتے جاؤ، تو جو میری طرف ہے اگر آپ کھاتے میں یہی چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک دوسرے کے اوپر رکھتے جاؤ، ممبر بن جائے گا۔ اب جب تک رسول نے بتلایا نہیں، ممبر نہیں بنا سکے، تو آج بھی میدان کبیر مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ جب تک رسول کے بتائے بغیر تو ممبر نہ بنا سکے تو ممبر بالا کیسے بناؤ؟ لہذا ممبر بنا اور گھر سے اللہ نے پالیسی دی بندہ ہو یا موقع میں نندا میرا حدیث پہنچا یہ پیغام، اگر شار ہوا تو اللہ مجھے بتا دیتا، بندہ ہو یا موقع میں نندا جن لوگوں سے خطرہ ہے اللہ بچانے کا وعدہ کرتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں یہ کون ہے؟ پروردگارا، جہاں شر کا خطرہ تھا وہاں تم نے وعدہ نہیں کیا، جب لا الہ الا اللہ کا اعلان ہوا وہاں کہہ دیتا، نہیں کہا، جب محمد رسول اللہ کا اعلان ہوا وہاں بھی نہیں کہا۔ آج یہ تو وہ ہیں سب کے 3 افکار لگے ہوئے، 3 پھول والے تو سمجھتے ہو نا، سب کے 3 افکار لگے ہوئے، سارے مسلمان، سارے حاجی، سارے صحابی، یہاں تو کوئی بھی غیر مسلم نہیں ہے، سارے مسلمان، سارے حاجی، سارے صحابی۔ اور آج وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اعلان پہ اشار ہوا تو میں تجھے بچانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو پروردگارا جب لا الہ الا اللہ کا اعلان ہوا اس وقت مشرک تھے، کافر تھے، شر ہو سکتا تھا، انہیں نہیں کہا میں بچانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ جب محمد رسول اللہ کا اعلان ہوا اس وقت بھی نہیں کہا آج علی ولی اللہ کا اعلان ہونا ہے تو تم سے اشار ہوگا تو میں بتا لوں گا۔ تو کیا وجہ؟ آواز قدرت کی تم نہیں جانتے، میں خالق اکبر ہوں، میں جانتا ہوں۔ جب لا الہ الا اللہ پہ اشار ہوا بچانے والا علی تھا، محمد رسول اللہ پہ اشار ہوا بچانے والا علی تھا، اور علی ولی اللہ پہ اشار ہوگا بچانے والا خدا ہوگا۔ بابا سے بلند صلوات آج اللہ بچانے کا وعدہ کرتا ہے۔ اچھا اور پھر کیا ہوا؟ ایک مرتبہ پیغمبر آگے بڑھے، آگے بڑھ کے علی کو اٹھایا، علی کا بازو بلند کر کے ایک مرتبہ مجمع کو دکھایا،
ایسے ہی اعلان کر دیتے، لیکن نہیں، رسول جانتے ہیں بعد میں بہت سارے آدمی کھڑے ہو جائیں گے ہمارا نام لیا تھا، تو اس لیے چہرہ بھی دکھایا، چہرہ